بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہانگ کانگ جغرافیائی لحاظ سے ایک چھوٹا سا لیکن معاشی پیمانوں پر ایک بڑا اور مضبوط ملک ہے۔ 1840 میں چین اور برطانیہ کے درمیان افیون کی تجارت پر ایک خوفناک جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کو جنگ افیون یا اوپیم وار کہا جاتا ہے۔ برطانیہ نے اس جنگ کے دوران 26 جنوری 1841 کو ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا اور 1843 کو اسے باقاعدہ اپنی کالونی بنا لیا، لیکن چین نے ہانگ کانگ کو برطانوی کالونی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں اور اس صورتحال سے تنگ آ کر برطانیہ نے 1898 میں ہانگ کانگ چین سے 99 سال کی لیز پر لے لیا اور ہانگ کانگ کو ایک جدید سرمایہ دار ملک بنا دیا۔ ہانگ کانگ سوشلسٹ چین کی سرحد پر ایک سرمایہ دار ملک تھا اور برطانیہ نے اس کی پرورش اس طرز پر کی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ چین کے لیے قابل قبول نہ رہے۔ لیکن جو ہی 1995 آیا، چین کی قیادت نے برطانیہ سے ہانگ کانگ کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت لی پنگ چین کے وزیر اعظم تھے اور وہ ہانگ کانگ کے لیے ہونے والے مذاکرات کو ڈائریکٹ ڈیل کر رہے تھے۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی، برطانیہ کوئی نہ کوئی جواز بنا کر چین سے ہانگ کانگ چھیننا چاہتا تھا اور چین ہر صورت ہانگ کانگ برطانیہ سے واپس لینا چاہتا تھا۔ ہانگ کانگ کا انگریز گورنر کرس پیٹن برطانوی حکومت کی طرف سے مذاکرات کر رہا تھا۔ گورنر کرس روزانہ ایک انتہائی نامعقول اور انسلیٹنگ ڈیمانڈ چینی حکومت کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ یہ مطالبات آپ 50 کروڑ چیونٹیاں جمع کر کے لائیں گے، یا آپ ہوا میں 5000 پھونکے ماریں گے، یا آپ وعدے کریں آپ 20 سال تک ہانگ کانگ کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے قسم کے لا یعنی اور نامعقول ہوتے تھے۔ لیکن لی پنگ نے صرف تحمل سے یہ سارے مطالبے سنتے تھے، بلکہ انہیں فوراً قبول بھی کر لیتے تھے۔ چینی حکومت کے عمائندین اور برطانوی نمائندے لی پنگ کی اس برداشت، تحمل اور سیلف کنٹرول پر حیران رہ گئے۔ برطانوی حکومت مطالبے کرتی رہی اور لی پنگ یہ مطالبے مانتے رہے، اور یہاں تک کہ برطانیہ کے شاطر سیاسی دماغوں نے آخری چال چل دی۔ انہوں نے چین سے آخری مطالبہ کر دیا۔ یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جس کے بارے میں برطانیہ کا خیال تھا کہ لی پنگ یہ ڈیمانڈ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ گورنر کرس پیٹن نے لی پنگ سے مطالبہ کیا کہ ہم نے ہانگ کانگ میں 150 سال سے جمہوری نظام قائم کر رکھا ہے، اگر آپ وعدہ کریں آپ 50 سال تک اس سسٹم کو نہیں چھیڑیں گے، تو آپ چین کے سوشلسٹ سسٹم کو 50 سال تک ہانگ کانگ سے دور رکھیں گے، تو ہم ہانگ کانگ آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لی پنگ نے مسکرا کر گورنر کرس کی طرف دیکھا اور فوراً جواب دیا، اوکے، کاغذ لائیں، میں ابھی اس پر دستخط کر دیتا ہوں۔ لی پنگ کے جواب نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ چینی نمائندوں کو بھی حیران کر دیا۔ گورنر کرس اپنی ٹیم کے ساتھ کمیٹی روم سے نکلا تو لی پنگ نے اپنی ٹیم سے کہا، برطانیہ نے ہم سے یہ وعدہ لے کر سرمایہ داری نظام کا ایک پاؤں کاٹ دیا ہے۔ ہانگ کانگ مشرق میں سرمایہ داری نظام کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ہم ان 50 برسوں میں اس سے تجارتی مہارت، صنعت کاری، بینک کاری اور کارپوریٹ کلچر سیکھیں گے۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، قوموں کی زندگی میں 50 سال 5 سال ہوتے ہیں، یہ عرصہ چٹکی بجاتے گزر جائے گا، لیکن ہم اگر ہانگ کانگ کی واپسی کا یہ موقع کھو دیتے ہیں تو ہانگ کانگ تمہیں پھر کبھی نہیں ملے گا۔ لی پنگ نے کہا، معاہدوں اور وعدوں کے معاملے میں کبھی جذباتی نہ ہو، انہیں ہمیشہ لمبا وقت دو، کیونکہ جن معاہدوں کا وقت کم ہوتا ہے وہ ہمیشہ فساد کا باعث بنتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ